حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اس جنگ کا نام الملحمۃ الکبریٰ ہے۔ یہ سفیانی سے ہونے والی جنگ کے تقریباً 9 ماہ بعد ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب اہل روم عہد شکنی کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں گے۔ بظاہر رومی لوگ امام مہدی علیہ السلام کو تحائف بھیجیں گے اور امن و سلامتی کا پیغام دیں گے، مگر در پردہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیاری میں لگے رہیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کریں گے۔ رومیوں کی فوجی تیاری اور لشکر کشی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا، وہ تمہاری طرف 80 جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ مسلمان ان کی جنگی تیاریوں کو دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مدینہ سے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا۔ یہ ان افراد پر مشتمل ہوگا جو عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہوں گے اور عیسائی ان سے بدلہ لینا چاہتے ہوں گے، لہٰذا رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان مت آؤ جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے تھے، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ مگر مسلمان کہیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے لڑنے نہ دیں گے بلکہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اس پر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ رومیوں کا لشکر آماک یا دابق میں حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک اور مقام پر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ، بڑی خون ریز جنگ میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہتے ہیں، وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے۔ وہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ اہل روم اور ہمارے درمیان ہونے والا زبردست معرکہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا ہے، ملک شام میں دمشق کے قریب آماک یا دابق نامی جگہ پر ہوگا، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا صدر مقام غوطہ میں ہوگا۔ اس جنگ عظیم میں مسلمانوں کو ابتداً شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسلامی لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تاہم بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فتح کا باعث بنے گی۔ لشکر کی تقسیم کچھ اس طرح ہوگی کہ 1/3 شکست کھا جائیں گے اور میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ اللہ انہیں ہر فتنہ سے محفوظ فرمائے گا اور انہیں کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ اس گریٹ وار کے دوران مسلمان موت کا ایک دستہ، ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے جو غلبہ حاصل کر کے ہی لوٹے گا۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ رومیوں سے لڑے گا یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی۔ دونوں دستے بغیر غلبہ لوٹیں گے تو ڈیتھ اسکواڈ فنا ہو جائے گا۔ پھر مسلمان ایک اور ڈیتھ اسکواڈ تیار کریں گے، پھر لڑائی کے دوران رات ہو جائے گی اور وہ بغیر فتح کے واپس لوٹے گا تو وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسلمان ایک اور دستہ تیار کریں گے، اس کا حال بھی پہلے 2 دستوں جیسا ہی ہوگا اور وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ چوتھے دن باقی مسلمان رومیوں سے لڑائی کے لیے نکلیں گے۔ دوسری جانب کچھ لوگ جب مسلمانوں کی طرف سے رومیوں کی طرف چلے جائیں گے اور کچھ مارے جائیں گے تو مسلمانوں کی کم ہوتی تعداد کی وجہ سے رومی کہیں گے کہ یہ معرکہ مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے، آخر صلیب نے فتح پا لی ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان 2 صفوں کے درمیان جھنڈا لے کر اعلان کرے گا کہ انصار اور اولیاء اللہ نے غلبہ پایا ہے، صلیب نے نہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام، بعض روایات میں ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ بھیجے گا۔ فرشتوں کا یہ لشکر مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اللہ رومیوں کی قسمت میں شکست لکھ دے گا۔ مسلمان ان کو اس طرح سے قتل کریں گے کہ ایسا قتل کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہر طرف خون ہی خون ہوگا، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک پرندہ جب ان کے پاس سے گزرے گا تو آخر تک پہنچنے سے پہلے مر جائے گا۔ رومی جزیہ دے کر مسلمانوں کی امان میں آ جائیں گے، جسے مسلمان قبول کر لیں گے۔ امان کی خبر کے ساتھ ہی وہ ایک افواہ پھیلائیں گے کہ دجال آ گیا ہے، جبکہ تم یہاں جمع ہو۔ مسلمان یہ خبر سن کر واپس لوٹ آئیں گے، جبکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ ان کے پیچھے رومی عربوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے جو ان کے شہر میں ہوں گے۔ مسلمان اس غداری پر غصہ میں آ کر واپس لوٹ آئیں گے، ان کے لڑاکا افراد کو قتل کر دیں گے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیں گے اور اس کے بعد جس شہر میں جائیں گے 3 دن کے اندر اندر فتح کر لیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔